السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور مجھ سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اور وہ سوال میں نے سوچا کہ تمام ہی لوگوں تک وہ سوال پہنچایا جائے، تو اس لیے میں مفتی صاحب کے پاس آیا ہوں اور ان سے اس سوال کی وضاحت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ روزے کے تعلق سے کچھ چند سوال جواب کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سوال جو بھائی نے کیے ہیں تو میں نے سوچا ہے کہ یہ تمامی لوگوں تک پہنچائے جائیں تاکہ اس سے نالج بڑھے اور رمضان کی جو فضیلت ہے، رمضان کا جو احترام ہے، وہ ہم لوگ سیکھ سکیں۔ تو آج میں ماشاءاللہ حضرت علامہ و مولانا مفتی فیضان رضا نعیمی صاحب کے پاس آیا ہوں اور آج میں ان سے کچھ سوال کروں گا۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو میں بنے رہیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ مسئلہ جو روزے کے تعلق سے ہیں یہ باتیں پہنچ جائیں۔ تو آئیے حضرت سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ سے چند سوال کرنے ہیں تاکہ میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ جو سوال ہیں لوگوں تک پہنچیں، تو میں آپ کی خدمت میں اسی وجہ سے آیا کہ اس کی وضاحت کیوں نہ عالم دین سے کر لی جائے، کیونکہ ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں مسئلے کے بارے میں۔ تو یہ بتائیں کہ ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ روزے کی حالت میں، یعنی روزے کی حالت میں اگر بھول کر کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے، یا روزہ ہماری جو روزے کی نورانیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا جو وضاحت ہے پوری فرما دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر روزے کی حالت میں بھول سے کھا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں جاتا، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو بھولنے کی حالت میں جو ہے وہ کچھ بھی کھا پی لے، چاہے وہ تھوڑا کھائے یا پیٹ بھر کر کھائے، بھول کی حالت میں کتنا ہی کھائے تو اس سے روزہ نہیں جاتا اور نہ ہی اس کی نورانیت جاتی ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک سوال اور ہے، ہمارے نوجوان طبقے میں اس وقت بہت بیماری کہہ لیجئے جو گالی کی بیماری پھیل رہی ہے۔ بات بات پر لڑکے، نوجوان طبقے کی جو لڑکے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو وہ گالیاں بکتے ہیں ہر بات پر، ان کی عادت میں شمار ہو گیا ہے۔ اب وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس میں روزے کی حالت میں بھی ان کی عادت کے مطابق وہ گالیاں زبان سے نکل جاتی ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس کی بھی وضاحت کیجئے تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں تک یہ بات پہنچے اور اس غفلت سے نکل کر روزوں کی اہمیت کو سمجھیں، روزے کی فضیلت کو سمجھیں، روزے کا ادب و احترام کریں۔ تو اس کا اور جواب دے دیجیے حضرت۔ جی، روزے کی حالت میں سب و شتم، گالی گلوچ کرنا، یہ بے ادبی کرنا، تو اس سے روزہ تو فاسد نہیں ہوتا ہے، لیکن گالی یا جو ہے وہ بے ادبی کرنا، کسی کو بدتمیز بولنا، وہ روزے کی حالت میں ہو یا ویسے ہو، وہ بہتر نہیں ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں جو ہے وہ گالی گلوچ، بے ادبی کرنے سے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنے روزوں کو جو ہے وہ گالی گلوچ سے بچائیں، غلط چیزوں سے بچائیں،
اور اپنے ہر اعضاء کو جو ہے وہ غلط چیزوں سے بچائیں، کیونکہ ہر ایک چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ غلط چیز دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچائیں۔ بے شک۔ زبان کا یہ ہے کہ گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح کان کا یہ ہے کہ غلط فلمی ڈرامے گانے واجوں سے اپنے کانوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھیں۔ اسی طرح جو ہے ان بری چیزوں سے اپنے اعضاء کو بچانا چاہیے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو لوگ اپنے جو ہے وہ اعضاء کو غلط چیزوں سے نہیں بچاتے ہیں، یعنی گالی گلوچ کرتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں یا کوئی جو ہے وہ بری چیزیں دیکھتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ صرف بھوکا رہنے کے بجائے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ جی یعنی روزے میں جو ہے وہ صرف وہ بھوکے ہی رہتے ہیں، انہیں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں مل پاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، ان چیزوں سے بچیں اور اپنے ہر اعضاء کو جو ہے وہ برے کاموں سے بچائیں، اور اپنے روزے کو اللہ اور اس کی رضا کی خاطر جو ہے ان کے فرمان پر چل کر مکمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کے روزے کا اجر و ثواب بھی آپ کو عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔